السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں ہر ایک کو تاکہ فائدہ حاصل ہو سکے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کہیں پر کوئی پریشانی ہو سمجھنے میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا حل کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کچھ عبارت شرح جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوباً اے حذفاً واجباً فی مثل قوله تعالی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ أي في كل موضع حذف الفعل ثم فسر لرفع الإبهام الناشئ من الحذف، فإنه لو ذكر المفسر لم يبق المفسر مفسرا بل صار حشوا، بخلاف المفسر الذي فيه إبهام بدون حذف فإنه يجوز الجمع بينه وبين مفسره، كقولك جاءني رجل أي زيد، فتقدير الآية وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأحد فيها فاعل فعل محذوف وجوبا وهو استجارك الأول المفسر باستجارك الثاني، وإن وجب حذفه لأن مفسره قائم مقامه مغن عنه، ولا يجوز أن يكون أحد مرفوعا بالابتداء لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم بل لا بد له من الفعل الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کافیہ اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ماقبل میں بتایا تھا کہ فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کرنا جائز ہے دو صورتوں میں، جبکہ سوال محقق کا جواب ہو یا سوال مقدر کا جواب ہو تو فعل رافع کو حذف کرنا جائز تھا، لیکن کبھی کبھی فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے۔ کب واجب ہوتا ہے؟ تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یعنی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ جیسی مثالوں میں، اس جیسی مثالوں میں کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ہی میں صرف حذف کرنا واجب نہیں، محذوف وجوبی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر بھی بہت ساری مثالوں میں اس طرح سے حذف کرنا واجب ہوگا، لیکن اس جیسی مثالیں ہونا چاہیے۔ اس جیسی مثال سے مراد کیا ہے؟ تو صاحب شرح جامی سب سے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس فی مثل جو صاحب کافیہ نے کہا تو مثل سے کیا مراد ہے، اس جیسی مثالوں سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب شرح جامی فرماتا ہے فی کل موضع حذف الفعل ثم فسر لرفع الابهام الناشئ من الحذف۔ فرماتے ہیں فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ جیسی مثالوں سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہو۔ کس کو؟ فعل کو حذف کر دیا گیا ہو۔ ثم فسر، تو فعل کو جب حذف کر دیا جائے گا تو حذف کرنے کے بعد ایک ابہام تو پیدا ہوگا بچوں۔ ہم نے کہا زیدن، تو زیدن میں اب ابہام تو پیدا ہوگا کہ زید کیا، فعل کو تو حذف کر دیا، تو اب حذف کرنے کے بعد میں جو ابہام پیدا ہوا ہے اس کے حذف کی وجہ سے اس ابہام کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بعد میں فعل کو ذکر کیا گیا ہو اس کی تفسیر کے طور پر، یعنی اس کی تفسیر کر دی گئی ہو۔ تو ہر وہ جگہ جہاں پر فعل کو حذف کیا گیا ہو اور حذف فعل کی بنا پر جو ابہام پیدا ہو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر کر دی گئی ہو، تو ایسی جگہ میں فعل کو یعنی فاعل کو رفع دینے والے فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ کیوں واجب ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو وہاں پر حذف فعل پر قرینہ ہے، اور دوسرا حذف فعل پر قرینہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس فعل کا مفسر موجود ہے، یعنی اس کا قائم مقام موجود ہے۔ تو قرینہ بھی ہے، قائم مقام بھی ہے، یہ دونوں امر جہاں جمع ہو جائے تو وہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔
اب واجب ہوگا کیوں، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو وجہ اس لیے ہوگی، حذف کرنا ہی واجب کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی بچوں کہ دیکھو اگر مفسر موجود ہے، جب اس کا قرینہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مفسر بھی موجود ہے، جب مفسر موجود ہے تو اگر ہم حذف نہیں کریں گے تو مفسر تو قائم مقام ہوتا ہے نا، تو قائم مقام تو تبھی ہوگا نا جب کہ اس کو حذف کر دیں گے۔ اگر حذف نہیں کریں، اس کو ذکر کر دیں تو عوض اور معوضاً دونوں کا استعمال لازم آئے گا، اور ایسی صورت میں مفسر تو قائم مقام ہے تو مفسر تو تفسیر تبھی کرے گا نا جبکہ حذف کرنے کی وجہ سے ابہام پیدا ہو۔ اگر اس کو بھی ذکر کر دیا جائے، یعنی مفسر کو بھی ذکر کر دیا جائے، تو ابہام تو ہوا ہی نہیں۔ جب ابہام نہیں ہوا تو ایسی صورت میں یہ تفسیر کس کی کرے گا؟ تو لازم یہ آئے گا کہ مفسر نہ رہے، اس لیے حذف کرنا واجب ہے تاکہ مفسر رہے۔ یاد رہے حذف فعل کی بنا پر جو ابہام ہوا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر اگر کی جائے تو ایسی صورت میں مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ جائز نہیں ہے۔ یہ شرط رہے گی کہ حذف فعل کی بنا پر جو ابہام پیدا ہو۔ اب اگر کہیں پر حذف فعل کے علاوہ کسی اور وجہ سے ابہام پیدا ہوگا تو وہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز ہو سکتا ہے۔ لہذا کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جناب آپ نے کہہ دیا کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں جاء رجل اے زید، تو یہاں پر جاء رجل، رجل آیا تو رجل میں ابہام تھا نکارت کی وجہ سے یہاں پر، تو کوئی یہ کہے کہ رجل میں ابہام ہے اور اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے اے زید، یعنی زید آیا، تو یہاں پر زید مفسر بھی موجود ہے اور رجل مفسر بھی موجود ہے، اور ان دونوں کا اجتماع ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہوگا بچوں کہ ہماری گفتگو اس صورت میں ہے کہ مفسر کا اجتماع تب جائز نہیں ہے جب کہ ابہام فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے ہوا ہو، اور یہاں پر جس مثال سے آپ نے اعتراض کیا ہے اس میں حذف فعل کی وجہ سے ابہام نہیں ہوا بلکہ ابہام یہاں پر نکارت کی وجہ سے ہے۔ لہذا مفسر اور مفسر کا اجتماع تب ناجائز ہے جبکہ ابہام حذف فعل کی وجہ سے ہوا ہو، یعنی حذف کی وجہ سے ہوا ہو۔ تو حذف اگر ذکر کر دیں گے تو ابہام ہی نہیں رہے گا، تو پھر بعد والا مفسر نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے فی کل موضع حذف الفعل، یعنی ہر اس جگہ میں جہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، ثم فسر، پھر اس کی تفسیر کر دی گئی ہو، لرفع الابہام الناشئ من الحذف، حذف کرنے کی وجہ سے جو ابہام پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر حذف کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ فرماتے فإنه لو ذکر المفسر لم يبق المفسر مفسرا، کیونکہ اگر حذف نہ کیا جائے مفسر کو، یہاں پر فعل جس کو حذف کیا جا رہا ہے وہی تو مفسر ہے نا، کیونکہ بعد والا فعل تو اس کے لیے مفسر ہے۔ تو اگر یہاں پر مفسر کو ذکر کر دیا جائے تو اب ایسی صورت میں لم يبق المفسر مفسرا، تو مفسر نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو حذف کریں گے تبھی تو ابہام ہوگا، تبھی تو یہ مفسر بنے گا۔ اگر اسے ذکر کر دیا گیا تو ابہام تو رہا ہی نہیں، جب رہا نہیں تو یہ مفسر کس بات کا ہوگا؟ تو مفسر نہیں رہے گا، بل سارا حشون، بلکہ یہ محض زائد ہو جائے گا، بخلاف المفسر الذی فیہ ابہام بدون حذف، برخلاف اس مفسر کے جس میں ابہام حذف کے بغیر کسی اور وجہ سے ہوا ہو، تو وہاں پر مفسر کو ذکر کیا جائے گا، وہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وہی اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہ کوئی جاءنی رجل اے زیدن سے کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں برخلاف اس مفسر کے جس کے اندر ابہام حذف کے بغیر ہوا ہو، کسی اور وجہ سے ہوا ہو، فإنه يجوز الجمع بینہ وبین مفسری، تو اس مفسر اور اس کے مفسر کے درمیان جمع کرنا، دونوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ تمہارا کہنا جاءنی رجل اے زید، فتقدیر الآیہ، بہرحال جاءنی رجل اے زید، تو یہاں پر رجل میں ابہام حذف کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ ابہام یہاں پر نکارت کی وجہ سے ہے، لہذا یہاں پر اس کی تفسیر کی زید سے، لہذا مفسر اور مفسر دونوں کا اجتماع یہاں پر جائز ہے۔ اس کے برخلاف جہاں پر حذف کی بنا پر ابہام ہوتا ہو وہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے۔ اب آیت کریمہ کی اصل عبارت کیا ہوگی؟
फरमाते हैं आयत करीमा की असली इबारत व इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका की असली इबारत होगी, फरमाते हैं फ़तक़दीरुल आया, तो आयत करीमा की असली इबारत होगी व इन इस्तजारका अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका, ये असली इबारत होगी। तो इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन, तो यहाँ पर इन अहदुन में जाहिर बात है इन शर्तिया है और हर्फ शर्त का दुखूल फेल पर होता है, तो ये इस्म पर है यहाँ पर। व इन अहदुन, यहाँ पर इन शर्तिया के बाद अहदुन इस्म है, अहदुन इस्म का होना ये करीना है इस बात का कि यहाँ पर फेल महजूफ है, वरना तो लाजिम आएगा हर्फ शर्त का इस्म पर दाखिल होना। तो यहाँ पर फेल के महजूफ होने पर तो ये करीना हो गया, और जब फेल महजूफ हो गया तो असली इबारत होगी व इन इस्तजारका अहदुन। अब इस्तजारका करीना तो हो गया हस्फ पर, अब आगे मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका, आगे खुद फेल सानी जो है इस्तजारका ये उसकी तफसीर कर रहा है, तो खुद ये मुफस्सिर भी आ रहा है, तो ये मुफस्सिर उससे फेल का कायम मकाम हो गया, और कायम मकाम की हो गया तो ये उसका कायम मकाम होने की वजह से उसका माना अदा कर रहा है। तो अब ऐसी सूरत में उस फेल का हस्फ करना वाजिब हो गया। अब जिक्र नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते व इन इस्तजारका अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका, ये नहीं कह सकते, अब हस्फ करना वाजिब ही हो गया। इन ज़रबका अहदुन मिनल ज़ारिबीना, या अगर मिसाल के तौर पर कोई कहे इन अहदुम मिनल ज़ारिबीन ज़रबका, अगर कोई मारने वालों में से किसी ने तुझे मारा, तो इन अहदुम मिनल ज़ारिबीन ज़रबका अगर हमने कहा तो यहाँ पर फेल को हज़्फ़ करना वाजिब है, क्योंकि ज़रबका फेल सानी जो है वो उस फेल महज़ूफ़ की के कायम मकाम है और उसकी तफसीर कर रहा है। असली इबारत वहां पर भी होगी इन ज़रबा अहदुम मिन ज़ारिबीना ज़रबका, असली इबारत वहां पर भी वही होगी। फरमाते अब असली इबारत होगी इन इस्तजारका अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका फ़अहदुन फ़ीहा फ़ाइल फ़िअल महज़ूफ़। तो इस आयत करीमा में अहदुन जो लफ्ज़ है ये फ़िअल महज़ूफ़ का फ़ाइल है। कौन से फ़िअल महज़ूफ़ का? फ़ाइल फ़िअलिन महज़ूफ़िन वुजूबन, उस फ़िअल का फ़ाइल है जिसको हज़्फ़ किया गया है वजूबी तौर पर। वह इस्तजारका, और वो फ़िअल महज़ूफ़ है क्या? इस्तजारका अल अव्वल, इस्तजारका अव्वल है, अल मुफस्सर जिसकी तफसीर कर दी गई है बे इस्तजारका सानी, दूसरे वाले इस्तजारका से। फरमाते व इन्नमा वजबा हज़्फ़ु लिअन्ना मुफस्सिरहु क़ाइमुम मक़ामा, यहाँ पर इस्तजारका अव्वल को हज़्फ़ करना वाजिब इसलिए हो गया क्योंकि उसका मुफस्सिर जो है बाद वाला, यानी दूसरा वाला जो इस्तजारका है वो उसका मुफस्सिर, उसका कायम मकाम है, मुग़निन अन्हु, उससे उसका माना भी अदा कर रहा है और उससे बेनियाज कर देता है, उसके जिक्र से बेनियाज कर देता है। वला यजूज़ु अन यकूना अहदुन, आपको ये एतराज़ कर सकता है कि जनाब इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका में फ़ेल को हज़्फ़ मानने की क्या ज़रूरत है? अहदुन को मुब्तदा बना दिया जाए तो इब्तिदा की बिना पर इसको मरफू मान लिया जाए, ये कोई कहे तो साहिब शरह फरमाते नहीं, अहदुन को मुब्तदा नहीं बना सकते, इब्तिदा की बिना पर उसको मरफू नहीं करार दे सकते। क्यों? अगर इसको मुब्तदा बना देंगे तो वो इसम है, तो लाजिम आएगा कि इन हर्फ शर्त का दुखूल इसम पर हो जाए, और ये अमरे नाजायज़ है। फरमाते हैं वला यजूज़ु, और जायज़ नहीं है अन यकून अहदुन मरफूअन बिल इब्तिदा, कि लफ्ज़ अहद ये मरफू हो इब्तिदा की बिना पर। क्यों ये नाजायज़ क्यों है? ले इम्तनाए दुखूल हर्फ शर्त अलल इस्म, क्योंकि हर्फ शर्त का दुखूल इस्म पर मुमतना है। ला बुद्द लहू मिनल फ़िअल, बल्कि हर्फ शर्त के लिए फ़िअल का होना ज़रूरी है। वक़द युहज़फ़ान मअन, कभी कभी दोनों को साथ साथ हज़्फ़ कर दिया जाता है। कौन दोनों को? यानी फ़ेल और फ़ाइल दोनों को, यानी फ़ाइल को भी हज़्फ़ कर दिया जाता है और फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को भी हज़्फ़ कर दिया, दोनों को। इससे पहले साहिबे किताब ने इस बात को जिक्र किया कि फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है, यानी तन्हा फ़ेल को, या फ़ाइल को रफ़ा देने वाले फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है या वाजिब है। ये सूरतें, यानी सिर्फ फ़ेल को हज़्फ़ करने की सूरतें बताई थी। अब यहाँ से साहिब किताब ये सूरतें बता रहे हैं कि फ़ेल और फ़ाइल दोनों को साथ साथ हज़्फ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकली सूरतें तीन हैं, तन्हा फ़ेल को हज़्फ़ कर दिया जाए, या तन्हा फ़ाइल को हज़्फ़ कर दिया जाए, या फ़ेल और फ़ाइल दोनों को हज़्फ़ कर दिया जाए। तो पहली वाली सूरत कि तन्हा फ़ेल को हज़्फ़ किया जाए, इसकी सूरतें गुजर गई। एक सूरत ये कि तन्हा फ़ाइल को हज़्फ़ कर दिया जाए, तो जनाब कभी भी तन्हा फ़ाइल को हज़्फ़ नहीं कर सकते, तन्हा फ़ाइल को हज़्फ़ करना ये नाजायज़ है।
کیوں؟ اس لیے کہ فاعل وہ چیز ہے کہ وہ ذات ہے جس کے بغیر فعل کا وجود نہیں ہوگا. اگر فعل کو حذف کر دیا، فاعل کو حذف کر دیا جائے، تن تنہا فعل کو ذکر کیا جائے، تو لازم آئے گا کہ فعل کا وجود بغیر فاعل کے. فاعل ہے نہیں اور فعل کا وجود ہو گیا، یہ لازم آئے گا. اس لیے فاعل کا تن تنہا حذف کرنا یہ جائز تو نہیں ہے. صرف فعل کو حذف کرنا جائز ہے جس کی صورتیں گزر گئیں، یا فعل اور فاعل دونوں کو ساتھ ساتھ حذف کرنا جائز ہے. اب اس کی صورتیں بتا رہے ہیں. فرماتے وقت یحذفان، یعنی کبھی فعل اور فاعل دونوں کو ساتھ ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے. دون الفاعل واحدہ، تنہا فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا ہے کبھی. فی مثل نعم، کہاں پر حذف کیا جاتا ہے؟ نعم جیسی مثالوں میں. نعم جیسی مثالوں میں کیا مطلب؟ نعم جیسی مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس جگہ پر حذف کر دیا جائے گا کہ جہاں پر وجوبی فرماتے ہیں کہ جواب، جبکہ نام جو ہو وہ جواب میں واقع ہو. نام جیسی مثالوں سے مراد یہی نہیں ہے کہ صرف نام ہی ہو. نام کا معنی یعنی ایجاب کا معنی جو بھی پیدا کرتا ہو، اس جیسی مثالوں میں فاعل اور فعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے. فی مثل نام، نام جیسی مثالوں میں جواباً، جبکہ نام یہ جواب ہو اس کا. من قالا، کسی نے جس نے یہ کہا اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا. کسی نے سوال کیا اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا. جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نعم، ہاں زید کھڑا ہوا. تو قام زید، یہاں پر فعل اور فاعل دونوں محذوف ہیں. اصل عبارت ہوگی نعم قام زید، ہاں زید کھڑا ہوا. لیکن لفظ نعم جو ہے اس کی وجہ سے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا یہ جائز ہو گیا. تو یہ حذف جو ہے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہاں پر تو واجب ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ ہے یہاں پر سوال کرنا، تو سوال جو ہے وہ قرینہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لفظ نام جو ہے وہ ان کا قائم مقام بھی ہو گیا. تو قرینہ اور قائم مقام دونوں ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر حذف کرنا واجب ہونا چاہیے. تو صاحب شرح اس کا جواب دیں گے کہ دیکھیے یہاں قرینہ تو ہے، لیکن لفظ نام یہ فعل اور فاعل دونوں کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نام جو ہے وہ حرف ہے، اور حرف جو ہوتا ہے وہ غیر مستقل ہوتا ہے. ایک غیر مستقل وہ مستقل کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. اس لیے نام یہ قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر حذف کرنا واجب نہیں ہوگا، جائز ہوگا. فرماتے ہیں فی مثل نام، نام جیسی مثالوں میں جبکہ وہ جواب ہو لمن قال، اس کا جس نے یہ کہا ہو اقام زید، تو اصل عبارت ہوگی نام قام زید، یعنی فحذفت الجملۃ الفعلیہ، تو جملہ فعلیہ کو حذف کر دیا گیا. وذکر نعم فی مقامہا، اور جملہ فعلیہ کی جگہ میں لفظ نام کو ذکر کر دیا گیا ہے. وہذا الحذف جائز، یہ حذف جائز ہے بقرینۃ السؤال، سوال کے قرینہ سے، کیونکہ یہاں پر سوال ہی قرینہ ہے کہ یہاں پر یہ فعل اور فاعل دونوں محذوف ہیں. لا واجب، یہ حذف کرنا واجب نہیں ہے. یہاں پر وہ اسی اعتراض کا جواب کہ کوئی کہے کہ لفظ نام تو قائم مقام ہے تو یہاں پر حذف کرنا واجب ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ لعدم قیام ما یؤدی مؤداه فی مقامہ، کیونکہ وہ قائم مقام نہیں ہو سکتا جو اس کے مؤدا کو ادا کر دے اس کی جگہ میں آ کر. یہاں پر لفظ نام نے اس کے مؤدا اور اس کے مفہوم کو ادا کر دیا ہے، تو ادا کر دینے کی وجہ سے یہ قائم مقام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر مستقل ہے، اور غیر مستقل ایک مستقل کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. ہاں رہا مفسر اور مفسر، تو وہاں پر مفسر کا مفسر قائم مقام اس لیے بن رہا تھا کہ وہاں پر مفسر بھی مستقل تھا اور مفسر بھی مستقل تھا، ایک مستقل کا قائم مقام ہو رہا تھا. فرماتے ہیں لعدم قیام ما یؤدی مؤداه فی مقامہ، کیونکہ وہ اس کا قائم مقام نہیں ہوگا جو اس کے مؤدا کو ادا کر دے جبکہ وہ غیر مستقل ہو. کل مفسر کی طرح وہ اس کا قائم مقام، مفسر کی طرح وہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. فیلزم فی الکلام استدراک، کہ کلام میں استدراک لازم آئے، کیونکہ یہاں پر اگر قائم مقام بنا دیا جائے لفظ نام کو تو کلام میں استدراک لازم آ جائے گا. کیوں استدراک؟ کیا کہ غیر مستقل کا مستقل کے قائم مقام ہونا، یہ استدراک لازم آ جائے گا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَلْإِسْمِيَّةُ،
اب یہاں پر کوئی اعتراض یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی نے کہا اقام زیدن، کسی نے کہا اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہوا؟ تو جواب میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نام، ہاں، یعنی اصل عبارت نکالی جائے نام زید قامہ، یہ بھی تو نکالی جا سکتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر کو جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ بھی تو مقدر مانا جا سکتا ہے، تو جملہ اسمیہ مقدر کیوں نہیں مانا؟ یہی کیوں کہا کہ یہاں پر فعل کے ساتھ فعل اور فاعل دونوں مقدر ہیں؟ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہاں پر مبتدا خبر مقدر ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ تو اس کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر جملہ فعلیہ ہی کو مقدر مانا جائے گا، جملہ اسمیہ کو مقدر نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جملہ اسمیہ کو مقدر مانیں گے تو ایسی صورت میں جواب سوال کے موافق نہیں ہو پائے گا، کیونکہ سوال میں جملہ فعلیہ ہے، اقام زیدن جملہ فعلیہ ہے، اور اگر جواب میں جملہ اسمیہ کہیں گے تو جواب سوال کے مطابق نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، جملہ فعلیہ مقدر مانیں گے تو جواب سوال کے موافق رہے گا۔ فرماتے وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لِلْإِسْمِيَّةِ، جملہ فعلیہ کو مقدر مانا گیا، جملہ اسمیہ کو مقدر نہیں مانا گیا۔ بِأَنْ يُقَالَ، جملہ اسمیہ کو اگر مقدر مانا جاتا تو یہ کہا جاتا نام زید قامہ، یہ کہا جاتا۔ یہ مقدر کیوں نہیں مانا گیا جملہ اسمیہ؟ لِيَكُونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے، فی کونہ جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ ہونے میں، کیونکہ سوال بھی جملہ فعلیہ ہے تو جواب بھی جملہ فعلیہ ہو جائے، تو جواب سوال کے موافق ہو جائے، مطابق ہو جائے، اس لیے جملہ فعلیہ کو مقدر مانا گیا۔ تو بچوں آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔